2013 میں کاؤنسل نے توہین رسالت کے قانون میں ترمیم کی سفارش کی تھی کہ غلط الزام لگانے والے کو بھی سزا دی جائے، لیکن حکومت نے اسے مسترد کیا۔ کاؤنسل کی سفارشات مشاورتی ہوتی ہیں اور حکومت سیاسی حالات یا جو بھی ان کی سمجھ بوجھ ہے اس کے مطابق چاہیں تو اسے قبول کر لیں، چاہیں تو اسے مسترد کر دیں۔ کاؤنسل نے صرف انجینئر محمد علی مرزا کو ہی سزا کا مرتکب نہیں ٹھہرایا، بلکہ انہوں نے NCCIA کو بھی آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ کاؤنسل کی تاریخ دیکھیں تو یہ زیادہ تر قوانین کے ان کو اسلامی قوانین کے مطابق ڈھالنے اس پر مشورے دیتی ہے۔ گلوبل سرچ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں ایک اپڈیٹ تھی، سوچا کہ کیوں نہ آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے۔ آپ کو پہلے بھی ان کے بارے میں جو بھی ان کے ساتھ معاملات ہوئے تھے اس کے بارے میں میں مطلع کرتا رہا ہوں، کچھ ایک دو پروگرامز میں نے کیے ہیں، تو ایک چھوٹا سا بریف بیک گراؤنڈ دوں گا اور پھر ابھی آگے جو پیش رفت ہوئی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ انجینئر محمد علی مرزا جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک میکینیکل انجینئر ہیں اور یوٹیوب کے اوپر دین کی تعلیم دیتے ہیں۔ جہلم پنجاب سے ان کا تعلق ہے۔ تعلیم یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ٹیکسلا سے مکمل کی۔ پنجاب حکومت میں گریڈ 19 کے افسر کے طور پر کام کیا، لیکن پھر بعد میں دین کی تبلیغ کے لیے انہوں نے نوکری چھوڑ دی۔ ان کی قرآن و سنت کی ایک ریسرچ اکیڈمی ہے مشین محلہ جہلم میں، جہاں وہ اپنے لیکچرز اور ویڈیوز تیار کرتے ہیں، اور ان کے یوٹیوب چینل کے اوپر 31 لاکھ سے زیادہ سبسکرائبرز ہیں، اور وہ قرآن اور حدیث کی بنیاد پر مختلف فرقوں پر اکثر تنقید کرتے پائے جاتے ہیں، جو ان کے لیے تنازعات کا سبب بنتا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی دوران لیکچرز ذرا جذباتی ہو کر کبھی وہ کوئی ایسی گفتگو کر دیں تو وہ پھر کسی نہ کسی کی تنقید ہوتی ہے، جس پر تنقید ہوتی ہے وہ پھر اپنا رد عمل دیتا ہے، اور وہ اس وجہ سے تنازعات میں اور اس قسم کی باتوں میں الجھ جاتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ معاملہ کیا ہوا تھا معاملہ ایک ویڈیو سے شروع ہوا جس میں انجینئر محمد علی مرزا نے ایک پوڈ کاسٹ میں یا لیکچر کے دوران مسلمانوں اور مسیحیوں کے درمیان نکاح کے اسلامی حکم کی وضاحت کی۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن جو مسیحی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے، اور مسلمان مردوں کو مسیحی خواتین سے شادی کی اجازت ہے۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے مسیحیوں کے مبینہ موقف کو نقل کرتے ہوئے کچھ الفاظ ایسے استعمال کیے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے، نقل تو نہیں کہنا چاہیے، وضاحت کرتے ہوئے کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نہیں کہنے چاہیے تھے، اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ نقل کفر کر رہے ہیں اور محض وضاحت کے لیے یہ بات بیان کر رہے ہیں، نہ کہ ان کا کوئی گستاخی کا ارادہ ہے۔ تاہم وہ الفاظ بہت سے لوگوں کو، جس نے سنے بلکہ ہر کسی کو، وہ ناقابل قبول ٹھہرے، اور لوگوں نے اسے گستاخانہ الفاظ قرار دیا، چاہے وہ علماء ہوں چاہے وہ عام لوگ ہوں۔ خصوصی طور پر تحریک لبیک پاکستان جو TLP ہے اور دیگر مذہبی جو گروہ ہیں، انہوں نے شدید احتجاج کیا اور قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا۔ اس کے بعد انجینئر محمد علی مرزا کی ایک وضاحتی ویڈیو بھی سامنے آئی جس میں انہوں نے صفائی دینے کی کوشش کی کہ جناب ان کا مقصد مسیحیوں کے بیان کو سیاق و سباق میں پیش کرنا تھا، نہ کہ کوئی گستاخی کرنا، لیکن اس کے باوجود احتجاج اور لوگوں میں غم و غصہ کم نہ ہوا۔ نتیجتاً 25 اگست 2025 کو جہلم پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا، اور یہ گرفتاری مینٹیننس آف پبلک آرڈر MPO کے ایکٹ کے سیکشن نمبر 3 کے تحت ہوئی۔ MPO ایک انتظامی قانون ہے جو حکومت کو اجازت دیتا ہے کہ کسی شخص کو امن و امان برقرار رکھنے کے لیے 3 ماہ تک بغیر مقدمے کے حراست میں رکھا جا سکتا ہے۔ گرفتاری کی وجہ مقامی شہریوں اور مذہبی تنظیموں کی شکایات تھیں جو ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کی رپورٹ پر مبنی تھیں۔ انجینئر محمد علی مرزا کی اکیڈمی کو بھی سیل کر دیا گیا، اور یہ گرفتاری ایک احتیاطی قدم تھا تاکہ فرقہ وارانہ تناؤ نہ بڑھے۔ اس کے بعد گرفتاری کے اگلے روز ہی یعنی کہ 26 اگست 2025 کو جہلم سٹی پولیس اسٹیشن میں سیکشن 295C کے تحت FIR درج کروائی گئی۔ سیکشن 295C پاکستان پینل کوڈ کا حصہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مقدس کی توہین پر سزائے موت کی تجویز کرتا ہے۔ الزام تھا کہ انجینئر محمد علی مرزا کے بیانات گستاخانہ تھے اور مذہبی جذبات اس سے مجروح ہوئے۔ یہ مقدمہ پاکستان الیکٹرانک کرائم ایکٹ پیکا 2016 کے سیکشن 11 کے تحت بھی درج کیا گیا۔ جیل کی منتقلی کے بارے میں ابتدائی طور پر انجینئر محمد علی مرزا کو جہلم جیل میں رکھا گیا، پھر ستمبر کے شروع میں سیلاب اور پانی کی وجہ سے جیل میں کم جگہ ہونے اور خطرے کی وجہ سے انہیں
खुफिया तौर पर हाफिजाबाद जेल मुंतकिल किया गया। तहम 18 सितंबर 2025 को उन्हें 14 दिन की जुडिशियल रिमांड पर अटियाला जेल रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया। अपना चैनल शुरू किया तो बहुत से चैलेंजेस का सामना था। डिजाइन था, लोगोस थे, स्क्रिप्ट्स थे, वीडियो एडिटिंग थी, थंबनेल्स थे और इस तरह के और बहुत से काम थे। समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार फाइवर वाज द सॉल्यूशन। तो हुजूर, अगर आपका भी बजट लिमिटेड है और आप इन सर्विसेज के लिए परेशान हैं तो अभी पिन कमेंट में क्लिक कीजिए, फाइवर पे जाइए और बेहतरीन रेट्स में सर्विसेज हासिल कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। ये मुंतकिली नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NCCIA ने खुद की और अब वो अडियाला जेल में है। यहां तक की इंफॉर्मेशन मैं आपको अपने पिछले पॉडकास्ट वीलॉग्स में दे चुका हूं। अब पेशरफ्त की तरफ आते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का केस इस्लामी नजरियाती काउंसिल CIA को सितंबर 2025 के शुरू में भेजा गया। ये दरखास्त नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NCCIA रावलपिंडी ने भेजी, जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA की साइबर क्राइम विंग का हिस्सा है। दरखास्त में केस की तफसीलात, वीडियोस और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के बयानात शामिल थे और काउंसिल से ये राय तलब की गई थी कि आया ये बयानात गुस्ताखाना हैं या नहीं हैं। काउंसिल की मीटिंग 24 सितंबर 2025 को हुई, जिसमें इस केस पर बहस की गई। आइए अब जरा आपको बता दें, ये जो इस्लामी नजरियाती काउंसिल है, ये काउंसिल फॉर इस्लामिक आइडियोलॉजी, ये है क्या। हम बहुत तहकीक और रिसर्च के बाद ये वीडियोस आप तक लेके आते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कीजिए। और अगर आप UK, US, कनाडा के रहने वाले हैं तो आप हमें थैंक्स का बटन प्रेस करके भी अप्रिशिएट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये दरअसल पाकिस्तान का एक आईनी इदारा है जो कवानीन को इस्लामी उसूलों के मुताबिक बनाने में मदद करता है। ये 1962 में एडवाइजरी काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के नाम से इसको तश्कील दिया गया, जो अयूब खान के दौर में बना। फिर 1973 के आइन में इसे अपग्रेड करके आईनी हैसियत दी गई और आर्टिकल 227 से 231 के तहत इसे तस्लीम किया गया। अब ये 20 अरकान पर मुश्तमिल है, जिसमें चेयरमैन, उलमा, मुहक्किकीन और कम अज कम 4 ऐसे अफराद शामिल होते हैं जो इस्लामी मुतालियात में 15 साल से जायद का तजर्बा रखते हों। मौजूदा चेयरमैन अल्लामा रागिब नईमी हैं, जो सरफराज नईमी साहब के फर्जंद हैं। माजी में काजी हुसैन अहमद, डॉक्टर असरार अहमद और डॉक्टर खालिद मसूद जैसे बड़े बड़े उलमा इसके चेयरमैन के फराइज अंजाम दे चुके हैं। काउंसिल के कलीदी किरदार की बात की जाए तो पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों को ये मशवरा देना कि आया कोई कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ तो नहीं है, ये वो देते हैं। इसके अलावा कवानीन को इस्लामी तर्ज पर ढालने और उनकी बुनियादों पर उस्तवार करने के लिए वो सिफारिशात भी देते हैं। फिर इसके अलावा सदर, गवर्नर या असेंबली की तरफ से भेजे गए मामलात पर वो अपनी राय भी देते हैं। इस्लाम के बारे में तहकीक करते हैं और रिपोर्ट्स तैयार करते हैं। तो ये उनके कुछ बेसिक काम हैं जो कि उनके बताए गए हैं कि जनाब ये उनके कलीदी किरदार हैं जो उन्होंने अदा करने हैं। अब इसकी जो सिफारिशात हैं उनकी कानूनी हैसियत क्या होती है। दरअसल ये जो सिफारिशात होती हैं ये मशावरती होती हैं, यानी एडवाइजरी। पार्लियामेंट या हुकूमत उन्हें कबूल करने की पाबंद नहीं है, ताहम समाजी और सियासी तौर पर इनकी बहुत अहमियत है और वो कवानीन की तश्कील में बहुत रहनुमाई भी करती है और बहुत मदद भी करती है। आइन के आर्टिकल 230 के मुताबिक काउंसिल की रिपोर्ट्स पार्लियामेंट में पेश की जाती हैं, लेकिन उन्हें नाफिज करना जरूरी नहीं होता। काउंसिल के जो माजी की कुछ सिफारिशात हैं मैं उनका जिक्र कर लेता हूं जो कि हुकूमत ने कबूल की या मुस्तरद की। मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं, इससे पहले कि मैं बताऊं कि हुआ क्या है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। मसलन 1979 में हुदूद ऑर्डिनेंस पर काउंसिल की सिफारिशात ज़ियाउल हक की हुकूमत ने कबूल की और उन्हें नाफिज किया, जो जना पर, चोरी पर, शराब नोशी जैसे जराइम पर इस्लामी सजाएं मुतारिफ करवाती हैं। ये एक मिसाल है जहां सिफारिशात कबूल की गई। इसी तरह 2006 में काउंसिल ने खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के बिल पर तनकीद की, लेकिन हुकूमत ने उसे कबूल नहीं किया और बिल मंजूर हो गया। 2013 में काउंसिल ने तौहीन रिसालत के कानून में तरमीम की सिफारिश की कि गलत इल्ज़ाम लगाने वाले को सजा दी जाए, लेकिन हुकूमत ने इसे मुस्तरद किया क्योंकि मजहबी ग्रुपों का दबाव था। 2019 में काउंसिल ने तौहीन रिसालत के कानून को मजीद सख्त करने की सिफारिश की, जो कबूल नहीं हुई। हाल ही में काउंसिल ने बैंकों से कैश विदहोल्डिंग टैक्स को गैर इस्लामी करार दिया, लेकिन हुकूमत ने इस पर भी अमल नहीं किया। तो ये मिसालें दिखाती हैं कि काउंसिल की सिफारिशात मशावरती होती हैं और हुकूमत सियासी हालात या जो भी उनकी समझ बूझ है उसके मुताबिक चाहें तो उसे कबूल कर ले, चाहें तो उसे मुस्तरद कर दें।
اب آ جاتے ہیں جناب کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس جب یہ کیس بھیجا گیا انجینئر محمد علی مرزا کا، تو انہوں نے اس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا؟ اسلامی نظریاتی کونسل نے 24 ستمبر 2025 کو میٹنگ میں انجینئر محمد علی مرزا کے کیس کا جائزہ لیا۔ کونسل نے فیصلہ کیا کہ انجینئر محمد علی مرزا کے بیانات گستاخانہ ہیں اور انہیں شدید سزا کا مستحق قرار دیا۔ کونسل کے مطابق انجینئر محمد علی مرزا نے کفر کے الفاظ، کفر کے کلمات کو بلا ضرورت دہرایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ صرف جائز مذہبی ضرورتوں کے تحت ہی استعمال ہو سکتے ہیں کلمہ کفر، اور وہ اس کے بعد اس کی ایکسپلینیشن دی گئی ہے، جیسے باطل کی تردید یا تعلیم یا تنبیہ۔ بس صرف ان موقعوں پر ان کو استعمال کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ غلط ہے۔ ان کے بیانات میں کوئی جائز مقصد نہیں تھا، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ فعل سنگین گناہ ہے، خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین آمیز جملوں کو دہرانا ناجائز ہے۔ کونسل نے کہا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے یہ فعل بار بار کیا، جس سے جرم مزید سنگین ہو گیا۔ ایک ویڈیو کلپ کا حوالہ دیا گیا جس میں انجینئر محمد علی مرزا نے سورہ نساء کی آیت کی تشریح کی اور مسیحیوں کے حوالے سے الفاظ استعمال کیے جو آیت میں موجود ہی نہیں تھے۔ کونسل نے یہ الفاظ قرآن کی توہین، اس کی تحریف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین قرار دیے۔ کونسل نے پاکستان کی مسیحی برادری سے بھی رائے طلب کی کہ آیا انجینئر محمد علی مرزا کے بیانات ان کی مقدس کتابوں میں ملتے ہیں یا نہیں۔ مسیحی رہنماؤں جیسے کہ فادر جے ایم چنن نے پہلے ہی اس کی تردید کی ہے کہ ان کی کتابوں میں، ان کے صحیفوں میں اس طرح کا کوئی بیان موجود نہیں ہے۔ کونسل نے صرف انجینئر محمد علی مرزا کو ہی سزا کا مرتکب نہیں ٹھہرایا، بلکہ انہوں نے NCCIA کو بھی آڑے ہاتھوں لیا ہے اور تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ انہوں نے کیس کی فائل میں صرف انجینئر محمد علی مرزا کے حق میں جو فتوے تھے ان کو شامل کیا ہے، جو کہ غیر جانبدارانہ نہیں تھا۔ کونسل کا کہنا ہے کہ یہ بیانات دنیا میں فسادات پھیلانے کا سبب ہیں اور ان پر کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ فیصلہ انجینئر محمد علی مرزا کے لیے بہت سنگین ہے، کیونکہ اب سیکشن 295C کے تحت مقدمہ مزید پیچیدہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ تو انہوں نے فیصلہ دے دیا، لیکن یہ میں چاہ رہا تھا کہ تحقیق کروں کہ ماضی یہ جو سیکشن 295C کے مقدمات ہیں وہ کب اور کس کے خلاف ہوتے رہے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ماضی میں سیکشن 295C کے مقدمات اگر ہم دیکھیں تو 1986 میں یہ توہین رسالت کا جو قانون ہے، یہ ضیاء الحق کے دور میں یہ قوانین سخت کیے گئے۔ اس کے بعد مقدمات میں اضافہ ہوا۔ 1947 سے 86 تک 14 مقدمات تھے۔ اب یہ تو اسلامی نظریاتی کونسل نے ایک فیصلہ دے دیا ہے، لیکن میں نے یہ تحقیق کرنے کی کوشش کی کہ کیا اسلامی نظریاتی کونسل کو پہلے توہین رسالت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرح کے مقدمات میں شامل کیا گیا ہے یا یہ پہلا موقع تھا؟ تو کونسل کی تاریخ دیکھیں تو یہ زیادہ تر قوانین کے ان کو اسلامی قوانین کے مطابق ڈھالنے، اس پر مشورے دیتی ہے، نہ کہ انفرادی مقدمات پر اپنی رائے پیش کرتی ہے۔ مثال کے طور پر 2013 میں کونسل نے توہین رسالت کے قانون میں ترمیم کی سفارش کی تھی کہ غلط الزام لگانے والے کو بھی سزا دی جائے، لیکن یہ توہین کے قانون کی اس کا عمومی جائزہ تھا، نہ کہ کسی مخصوص کیس کے اوپر ان کی کوئی رائے تھی۔ 2016 میں کونسل کے چیئرمین نے توہین کے قوانین میں ممکنہ تضادات کی جانچ پیش کی تھی، لیکن پھر بھی انفرادی کیس پر کسی پر بات نہیں کی تھی۔ تو جو دستیاب معلومات ہیں ان سے یہ علم ہوتا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کا کیس شاید یہ پہلا ہے جہاں کونسل سے کسی انفرادی کیس کے متعلق کوئی رائے طلب کی گئی ہے، کیونکہ عام طور پر کونسل جو ہے وہ قوانین پر کام کرتی ہے، ایک براڈر فریم ورک پر کام کرتی ہے، اور مشاورتی اس کا سٹیٹس ہے، اور وہ مشورہ دیتی ہے کہ یہ اس طرح کا قانون بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے، اور یا یہ جو قانون بنا ہے یہ اسلامی نقطۂ نظر سے، اسلامی قوانین کی روح سے درست ہے یا نہیں ہے، اور اپنی سفارشات پیش کرتی ہے، نہ کہ وہ عدالتوں کے مقدمات پر اپنی رائے دیتی ہے۔ تاہم کونسل نے یہ توہین کے قوانین کو ان کا مجموعی جائزہ ضرور لیا ہے، لیکن یہ انفرادی طور پر کسی کیس کے اوپر ان کی سفارش دینا یہ اپنی نوعیت میں ایک پہلا معاملہ ہوگا۔
گو کہ کاؤنسل کی رائے جو ہے وہ مشاورتی ہے یعنی ایڈوائزری ہے. جیسا کہ آئین کے آرٹیکل 230 اور 31 کے مطابق کاؤنسل کی رپورٹس پارلیمنٹ یا حکومت کو بھیجی جاتی ہیں، لیکن انہیں نافذ کرنا اگر وہ ضروری سمجھے تو کر لیں، نہ سمجھیں تو وہ اپنا فیصلہ خود کرتے ہیں. جیسے کہ پاکستان پینل کوڈ کے مطابق وہ کام کرتے ہیں اور کاؤنسل کی رائے جو ہے اس پر اب صرف رہنمائی کے لیے ہوتی ہے. تو انجینئر محمد علی مرزا کا یہ جو کیس ہے، یہ رائے مقدمے کو مضبوط کر سکتی ہے، اور اس لحاظ سے اب مجھے یہ لگتا ہے کہ معاملہ بڑا مشکل ہو جائے گا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے کہ جب انہوں نے رائے طلب کر لی اور انہوں نے رائے دے دی اور رائے جو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف جا رہی ہے، اب ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی. گو کہ حتمی فیصلہ عدالت ہی کرے گی اور وہ پاکستان کے قانون کے مطابق کرے گی، لیکن وہ اس چیز کو انڈر کنسیڈریشن ضرور رکھیں گے کہ جو کاؤنسل ہے، اسلامی نظریاتی کاؤنسل ہے، اس نے اس کے اوپر کیا رائے دی ہے. تو اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی حساس معاملہ ہے، اور اس میں انجینئر محمد علی مرزا، مجھے یہ لگتا ہے کہ اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے اس بیان کے بعد اب وہ اور بھی پھنس گئے ہیں، اور اب ان کے لیے اس کیس سے نکلنا بہت مشکل ہوگا. شاید کوئی معافی تلافی، کوئی وہ بات کریں علماء سے، ان سے کہیں کہ جی میں غیر مشروط معافی مانگتا ہوں، یا کچھ بھی اس طرح کی بات ہو تو پھر شاید کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو ہو. لیکن فی الحال مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ان کے خلاف کیس بہت زیادہ مضبوط ہو گیا ہے اور ان کی مشکلات میں بہت شدید اضافہ ہونے والا ہے. آخر میں جی بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سب کو ہدایت دے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو بھی لفظ ہمارے منہ سے نکلے وہ بہت سوچ سمجھ کے ادا کیا ہوا ہو، خصوصی طور پر دین کے معاملے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں، قرآن کے معاملے میں، مسلمانوں کے بارے میں بہت سوچ سمجھ کر الفاظ استعمال کیے جائیں. اور اللہ رب العزت سے ہدایت بھی مانگتے ہیں، مدد بھی مانگتے ہیں، اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.